ایسے وقت میں جب مقبوضہ کشمیر پر بھارتی مظالم اور بربریت کا پردہ ہر فورم پر چاک ہونے جا رہا تھا، اقوام متحدہ کے اجلاس سے 4 دن پہلے اڑی سیکٹر پر حملہ اور حسب روایت بھارت کا پاکستان پر الزام، وہ بھی بغیر تحقیق کے۔ ناظرین، بھارتی پروپیگنڈے کی اس ٹائمنگ کو دیکھ کر تو صرف دال کالی نظر نہیں آ رہی بلکہ پوری کی پوری دال کالی ہوتی دکھ رہی، کیونکہ بھارت اقوام متحدہ میں مقبوضہ کشمیر میں ظلم اور بربریت کو لے کے جس اسٹریٹجیکل امبیرسمنٹ کا سامنا کر رہا تھا یا کرنے والا تھا، تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے اس نے کوئی نیا بہانہ، کوئی نئی سازش رچائی ہے۔ ناظرین، اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو بدقسمتی سے 10 سال سے اور جو وار اینڈ ٹیرر میں جنگ لڑا ہے پاکستان، اس میں ہزاروں قربانیاں دے چکا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ انٹرنیشنل ریکگنائزیشن کے بجائے اس کو بار بار ڈو مور کا مطالبہ کرنا پڑا۔ اب صورتحال کیا ہے؟ اڑی حملے کے بعد جب اقوام متحدہ میں نواز شریف صاحب اسپیچ کریں گے اور کشمیر کے معاملے کو بڑے جارحانہ انداز میں اٹھائیں گے، تو کیا وہ تصویر ہمیں ویسے ہی نظر آئے گی؟ کیا بھارت اب نئی کرائسس کو لے کر پاکستان کو آئسولیٹ تو نہیں کرنے جا رہا، اور پاکستان کی اب حکمت عملی کیا ہوگی؟ آج ہم اسی پر فوکس کریں گے اپنے پروگرام میں، اور اپنے معزز پینل کا تعارف کرا دوں، ڈاکٹر فاروق سلیم اور ایاز امیر۔ السلام علیکم ایاز صاحب۔ ہم نے کل بات کی تھی کہ اقوام متحدہ میں جس طرح وزیر اعظم صاحب اب ایشو لے کر جا رہے ہیں، اب تو بالکل اڑی سیکٹر کے بعد جو ہے وہ بھارت کا پورا زور یہ ہوگا کہ ایک بار پھر الزام لگا کر پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے۔ تو پاکستان اب اس صورتحال کو کس طرح ہینڈل کرے گا؟ دیکھیے شازیہ، پہلے تو ہمیں پاکستان میں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ایسے حالات ہوں اور سیریس حالات ہوں تو ہم نے نعرہ بازی سے کام لینا ہے اور چھت پہ چڑھ کے شور مچانا ہے، یا سچویشن کو تھوڑا انالائز کرنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے، کیونکہ ہم یہاں پہ اپنے گھر میں جو مرضی نعرے ہم مارتے رہیں، ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہمارے نعروں کی گونج کہیں باہر بھی پڑ رہی ہے یا نہیں پڑ رہی، دنیا بھی ہماری بات مان رہی ہے یا نہیں مان رہی۔ جو سچویشن یہ ہے کہ اڑی حملے کے بعد حالات جو ہیں بہت ٹینس ہیں، سیریس ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ خطرہ جو ہے وہ کہاں تک جا سکتا ہے، کس نوعیت کا ہے۔ آپشنز انڈیا کے پاس کیا ہے؟ انڈین گورنمنٹ انڈر پریشر ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس پریشر کے تحت آ رہی ہے۔ ہمارا ایک نیریٹو ہے، انڈیا کے بالکل مختلف نیریٹو ہے۔ ہم جس زاویے سے اس حالات کو دیکھ رہے ہیں وہ ایک طرف سے ہے، انڈیا بالکل اور دیکھ رہا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو اس سارے ریپرکشن سے بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بالکل نکل کے ہم پہ کچھ ایفیکٹ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ انڈیا کر کیا رہا ہے۔ انڈیا کیا کر رہا ہے؟ انڈیا مورد الزام پاکستان کو ٹھہرا رہا ہے، صحیح یا غلط وہ تو بات کی بات ہے۔ ابھی تک تو کوئی کورٹ آف انکوائری، کوئی عدالت نہیں بیٹھی جس نے ایویڈنس کو دیکھا ہے کیا کیا یہ، لیکن وہ کر رہا ہے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ باقی جو ممالک ہیں جو اس خطے پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، جن کا کچھ یہاں پہ ہے، وہ انڈیا کی بات سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے۔ پر یہ سیریس مسئلہ ہے، انڈین گورنمنٹ انڈر پریشر ہے کہ پاکستان وہ صرف اڑی کو نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ پٹھان کوٹ کا ذکر کر رہے ہیں، وہ گرداسپور جو پولیس پہ اسٹیشن پہ حملہ ہوا تھا اس پہ وہ کر رہے ہیں۔ اب ہم نے ہمارے سفارتکاری پہ ایک ذمہ داری آتی ہے کہ ہم یہ تاثر زائل کریں کہ انڈیا جو ایسا کہہ رہا ہے وہ نہیں ہے۔ ہم پہ الزام لگ رہا ہے کہ یہاں سے لوگ گئے اور وہاں پہ، ہم نے اس چیز کو زائل کرنا ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جواب میں ایک انڈیا کوشش کرے گا کہ پاکستان کو سفارتی محاذ پہ تنہا کر دیا جائے، دوسرا اور کیا وہ کر سکتا ہے؟ کوئی یہاں پہ لائن آف کنٹرول پہ کچھ زیادہ ٹیمپریچر کو تو نہیں بڑھا سکتے۔ انڈیا میں تو یہ بھی کہتے ہیں جی آپ کو لمیٹڈ سٹرائکس کرنی چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ تو پاکستان میں بڑا ہمیں کوللی دیکھنا چاہیے، ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، لیکن ہمیں خواہ کا جو ہے نعرے بازی سے پرہیز کرنی چاہیے، اور ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے اس سچویشن کو انالائز کرنا چاہیے کہ یہ خطرہ کس نوعیت کا ہے اور جا سکتا ہے کہیں یا نہیں، اور کس حد تک جا سکتا ہے۔ کیونکہ ہم ایک جو ہے پاکستان، افغانستان ہمارے، وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے،
افغانستان ہم پہ الزام لگا رہا ہے. صحیح یا غلط وہ اور بات ہے. امریکہ لگا رہا ہے. اب امریکہ کی خفت اور ہے, افغانستان کی خفت اور ہے, انڈیا کی خفت اور ہے, پر ہمارے لیے اچھا نہیں ہے کہ سارے مل کے ہمیں وہ ٹھہرا رہے ہیں. اور انڈیا نے وہ جو راگ لگایا وہ کراس بارڈر ٹیررزم, یہ جو ٹیررزم کا لفظ ہے اس کا بڑا ریزوننس ہے آج کل, ہم سب جانتے ہیں. تو سفارتکاری پہ ذمہ داری ہے, سویلین حکومت پہ ذمہ داری ہے, فوجی عسکری قیادت پہ ذمہ داری ہے, پاکستانی قوم پہ ہے کہ ہمیں پینک میں نہیں ہونا چاہیے, نروس نہیں ہونا چاہیے, لیکن خواہ کی اشتعال انگیزی جو ہے وہ پاکستان کے فائدے میں نہیں. سر اری پہ حملہ ہوا, پہلا حملہ نہیں تھا, ایسے 19 حملے تو میں نے 2010 سے 2016 کے درمیان میں اسی نوعیت کے گنے ہیں. یہ پہلا حملہ نہیں تھا اور میرے خیال میں یہ آخری حملہ بھی نہیں ہوگا. سر بنیادی وجہ کیوں ہے, بنیادی وجہ کیا ہے کہ ایسے حملے ہوتے ہیں؟ کہ انڈین فوج جو ہے وہ پچھلے 25-30 سالوں سے جو کچھ کشمیریوں کے ساتھ کر رہی ہے, جو کچھ مقبوضہ کشمیریوں میں رہنے والوں کے ساتھ کر رہی ہے, اب وہاں پہ کوئی 1 کروڑ 1.25 کروڑ کی آبادی ہے. پچھلے 25-30 سالوں میں 70,000 سے زائد لوگوں کو وہ شہید کر چکے ہیں. یعنی کہ آپ نے کسی علاقے کے 7-8% لوگوں کو مار دیا ہے پچھلے 25-30 سالوں میں. اب پچھلے 74 دنوں میں کیا ہو رہا ہے کہ 3 سے 4 ہزار آنکھوں کی بینائی انہوں نے چھین لی ہے. وہاں پہ کوئی 100 کے قریب شہادتیں ہو گئی ہیں, 10,000 کو زخمی کر دیا گیا ہے. ایسے حملے اگر بھارت کی یہی پالیسی رہی کشمیر کے حوالے سے تو یہ آخری حملہ نہیں ہوگا. ایسے حملے اور بھی ہوتے رہیں گے. اور اب کامیابی کہاں ہو رہی ہے بھارت کی اور ہمارا فیلئر کہاں مجھے نظر آتا ہے. دیکھیے یہ ان ایسنس جو زمینی حقیقت ہے یہ جد و جہد ہے آزادی کی. کشمیری ایک آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور انڈیا اس کو موڑ کے کہتا ہے کہ یہ آزادی کی جنگ نہیں ہے, یہ دہشت گردی ہے بھارت کے خلاف, اور اس دہشت گردی کے پیچھے ہاتھ ہے پاکستان کا. اب سر بات آ گئی ہے یہ وار آف پرسیپشنز کی. آپ نے عالمی رائے جو ہے جس میں امریکہ کی رائے بڑی امپورٹنٹ ہے, باقی دنیا کی جو بڑے پاورفل ملک ہیں اس خطے میں جن کا انٹرسٹ ہے ان کی اوپینین بڑی امپورٹنٹ ہے. وار آف پرسیپشن کہ ہو کیا رہا ہے, ایکچولی یہ جد و جہد آزادی ہے یا یہ واقعی دہشت گردی ہے؟ اس کا کوئی جواب اس کا جواب سر آپ نے کہا سفارتکاری کے حوالے سے پرسیپشن وار آج کل انٹرنیٹ میں لڑی جا رہی ہے. پرسیپشن اس وقت امریکہ میں یا باقی کئی پاورفل ممالک میں یہ ہے کہ یہ دہشت گردی ہے, یہ جد و جہد آزادی نہیں ہے. ہم یہاں پہ فیل ہو رہے ہیں. یہاں پہ رونا صرف یہ ہے کہ دیکھیے ایک تو ہے کہ جب ایسے نازک حالات ہوں تو الفاظ پہ تھوڑا سا ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے, اور ساری بات جو ہے کھل کے جو ہے ایسے موقعوں پہ ہم کر نہیں سکتے, اور وہ اچھی بھی نہیں لگتی کہ ہم. لیکن ایک جو حالیہ تاریخ رہی ہے وہ ہمارے موقف یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں اس کو کمزور کرتی ہے. میں اگری کرتا ہوں. اچھا وہ جو ہے اب کہاں سے شروع ہوئی کہاں سے, وہ اس وقت کم از کم میری زبان جو ہے ہچکچاتی ہے ایسی وہ ساری میں رودات جو ہے بیان کروں. سر مجھے اجازت دیجئے میں کہہ دیتا ہوں. نہیں آپ نہ کہیں. دیکھیے جد و جہد آزادی اگر کوئی تیسری طاقت اس میں آ جائے گی تو وہ پلیوٹ ہو جاتی. اگر جد و جہد آزادی میں پاکستان کسی قسم کی شرکت اختیار کر لیتا ہے تو وہ جد و جہد آزادی جو ہے وہ پلیوٹ ہو جائے گی. سر ہم نے پلیوٹ کیا اس کو ماضی میں, جو شیڈو ہم اب پچھلے 10-15 سالوں سے کچھ معاملات ایسے ہیں کہ اب پاکستان پرہیز کر رہا ہے. یہ پیورلی انڈیجنس جد و جہد آزادی اس وقت نظر آ رہی ہے اور یہ پلیوٹڈ نہیں ہے. سر دیکھیے نا بات یہ ہے کہ اب وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ایسی بات کریں گے مجھے پھر وہ کئی الفاظ میری زبان پہ آتے ہیں لیکن میں پھر واپس ان کو وہ کر لیتا ہوں. یہ جو اوری کا یا پٹھان کوٹ کا ہے یہ سری نگر میں یا کپورہ میں وہاں پہ یہ کوئی ڈیمونسٹریشن نہیں ہو رہی. وہاں جو ان کے برہان وانی ہیں دوسرے ہیں فلانے ہیں وہ کس چیز سے لڑ رہے ہیں, پتھر مار رہے ہیں فلانا کر رہے ہیں. انٹرنیٹ بھی اب آ گیا.
سر انٹرنیٹ وہ چیز ہے، یہاں پہ جو ہے نوعیت جو ان اٹیکس ہے وہ اور بریک لے لیتی ہوں، کیونکہ ماضی میں کیا ہوا اس میں نہیں جانا، اور کیا جو ماضی میں ہوا اس سے اب مستقبل کا کوئی نتیجہ نکلے گا. اقوام متحدہ میں جو اسپیچ کی جائے گی تو اس کے بعد جو ہے نواز شریف صاحب کو کس کس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ جو بین الاقوامی جو میڈیا ذرائع بات کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ سب نے کنڈیمڈ کیا ہے، امریکہ، فرانس، برطانیہ نے، کہ جی جو 17 فوجی ہلاک ہوئے ہیں لیکن ان کو کشمیر میں جو 100 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں وہ نظر نہیں آ رہا. اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں جو اڑی حملہ کیا گیا ہے. اب ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ بھارت جو ہے اس حملے کو لے کے ایک بہت ہی سفارتی پروپیگنڈا جو ہے وہ کر بھی رہا ہے، اور اقوام متحدہ میں سشما سوراج نے کہا ہے کہ وہ اس معاملے کو اٹھائیں گی. ایاز صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جو اڑی حملہ ہے اس کے بعد اب بھارت اور دنیا وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیونکہ بھارت نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ اب جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ بھارت جنگ نہیں کرے گا لیکن وہ عالمی سطح پر پاکستان کے خلاف مضبوط لابنگ کرے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اقوام متحدہ میں سشما سوراج، جس طرح ان کا اسٹیٹمنٹ بھی آیا ہے، کہ وہ اس چیز پہ فوکس کریں گی؟ میرے خیال وہ ضرور کریں گے. وہ تو اگر وہاں پہ وہ جائیں گے بالکل کریں گے. ان کا تھیم یہ ہوگا، ان کا کہنا ہوگا کہ یہ ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے اور یہ اسپانسر اور سپورٹ کرتا ہے ٹیررزم کو، اور وہ اری کا حوالہ وہ دیں گے. اور جو آپ کل کہہ رہے تھے کہ انڈیا نے شاید یہ کیا ہے، اگر انڈیا نے کیا ہے تو اس سے بڑی تو کوئی حماقت وہ کوئی کر نہیں سکتا، کیونکہ فوکس جو ہے، جو کہ انڈیا کبھی نہیں چاہتا کہ بین الاقوامی توجہ کا مرکز کشمیر بنے، پر اس سے وہ جو ہے لیکن سر اس کا فائدہ بھی تو بھارت کو ہی ہو رہا ہے نا، اس حملے کا فائدہ صرف بھارت کو ہو رہا ہے، پاکستان کے لیے نقصان ہے. فائدہ نہیں ہے، پر جب کشمیر انٹرنیشنلائز ہوگا، کشمیر پہ بات چیت جو ہے، جو ہم نے شملہ اکارڈ کے بعد بالکل بند کر دی تھی، ہم تو کبھی ریز نہیں کرتے تھے، ہم تو انٹرنیشنل فورمز میں نہیں کرتے تھے، اور ہم انڈیا کا یہ تھا کہ جی یہ ہم نے دو طرفہ بائی لیٹرل ڈائیلاگ سے ہم نے کرنا ہے. اس کو مطلب تقریباً انہوں نے 71 کی جنگ کے بعد کشمیر کو اقوام متحدہ سے نکال کے دلی اور اسلام آباد کے درمیان میں، وہ جہاں ایک ہمارا ڈائیلاگ ہوتا تھا جہاں پہ 74 اور موضوعات ہوتے تھے، ان میں ایک موضوع سیشن جو ہے وہ کشمیر پہ بھی ہوتا تھا، وہ تاریخ دے دی جاتی تھی. اور بعد میں تو وہ تو نہیں چاہیں گے کہ وہاں کے سشما سوراج وہاں پہ گئے، کیونکہ اری کا حملہ تو بالکل ساری دنیا کے ذہن اور خیال میں اور یادداشت میں بالکل فریش ہوگا، وہ تو وہ نہیں ہے. اب ہمیں دیکھیے نا، ہمیں یہ ٹیررزم ہے، یہ ہم پہ جا کے لگتی کہاں ہے، کیونکہ ہمارے حالات ایسے رہے افغانستان کی وجہ سے، مجاہدین کی وجہ سے، اور کشمیر کی وجہ سے، کہ یہاں پہ پاکٹس رہے ہیں جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاد نما پاکٹس رہے ہیں. وہ ہمارے عالمی امیج کے فائدے میں نہیں ہیں. سر، دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی کے نتیجے میں ہلاکتیں کس ملک میں ہوئی؟ سب سے زیادہ دہشت گردی کو نقصان سر دیکھیے ڈاکٹر صاحب میں صرف ڈاکٹر صاحب یہ بات بالکل ٹھیک ہے، وہی جو چیزیں تھیں ہم پہ پلٹ کے آئیں، وہ جو فرینکنسٹائن، اب وہ زیادہ اس تاریخ میں یا وہ میں جانا نہیں چاہتا، وہ یہ نہ موقع ہے کہ ہم وہ کہیں. ایک کمزوری اور جو نظر آتی ہے کہ انڈیا کی طرف سے ان کی جو حکومت ہے، ان کے جو ریاستی ادارے ہیں، ان کی جو عسکری قیادت ہے، ان کی جو سویلین قیادت ہے، یہ سبھی ایک ہی پیج پہ نظر آتے ہیں. ان کا میڈیا بھی ڈال دیجیے. ہمارے ہاں وہ چیز نظر نہیں آ رہی. ہم ڈیفرنٹ پیجز پہ ہیں، سیاسی پارٹیاں کچھ خاموش ہیں، کچھ ڈیفرنٹ پیجز پہ ہیں، کچھ ٹینشنز ہیں عسکری قیادت میں، سویلین قیادت میں. اگر آپ نے اس کا جواب دینا ہے تو آپ کو سب کو ایک پیج پہ آنا ضروری ہے. سر یہ بہت اہم نقطہ ہے، جہاں پہ آپ کی سوچ میں یا قیادت میں یا آپ کی سیاست میں دراڑیں ہوں گی تو پاکستان کے موقف کو، پاکستان کی پوزیشن کو نقصان پہنچتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. 3 ہمارے سابقہ فارن سیکرٹریز اور ایک ہمارا وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، اور میں ایک چیز کہہ دوں کہ ان میں سے کم از کم 1-2 جو فارن سابقہ ہیں، ان کو اپنے وقت میں ہارڈ لائنرز کہا جاتا تھا.
ان کو سافٹیز نہیں کہا سر آج جاتا کا تھا، مرحوم بہت عمدہ لکھا. اب وہ جو ہے، لیکن انہوں نے بھی آج لکھا کہ دیکھیے ہمیں یہ جو ہے تنظیمیں شنظیمیں حقانی اور فلانا، اور انہوں نے ایک دو نام نہیں لیے جو کہ کشمیر کے حوالے سے، کہ آیا اب ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ ان کا پبلک اور ہائی پروفائل ہو، کیونکہ جیسے بھی ہو ایسا کوئی واقعہ اری کا، پٹھان کوٹ کا، ممبئی کا ہوگا، مورد الزام یہ لیکن ٹھہرائے ایاز جائیں صاحب، گے. برہان وانی کو پاکستان نے تو نہیں مروایا، شہید کیا. 74واں دن ہے، پاکستان نے تو کرفیو نافذ نہیں کیا. پیلٹ پیپر گنز کا استعمال پاکستان نے تو نہیں کیا. تو اس چیز کو تو ہمیں اجاگر کرنا چاہیے. ہماری پوزیشن جو ہے کمپرومائز کیوں ہوتی ہے پھر؟ یہ تو ایک ایسا کیس ہونا چاہیے جس میں کوئی لچک یا تو اور اب نواز شریف صاحب اس فورم پہ کیا یہ معاملات اٹھائیں گے؟ کیا اس کی انویسٹیگیشن اری حملے کی کروانے کی بات کریں گے؟ آپ ہماری بات جو ہے اس کا وزن کم ہوتا ہے ان چیزوں سے. جو کشمیر کے بارے میں ہم جس شد و مد سے کشمیر کا مسئلہ ہمیں اٹھانا چاہیے، جب یہ ماضی کی وہ یادیں جو ہیں اور ایسی تنظیموں کا ذکر ہوتا ہے، تو ہماری ایبلٹی کشمیر کاز کو پروموٹ کرنے کی، ایڈووکیٹ کرنے کی، وہ متاثر ہوتی ہے. سر آج کی یہ جو ہم کیوں نہیں ہم سر سمجھ رہے؟ آج کی جو زمینی حقیقت ہے کشمیر میں، وہ بے تحاشا پاکستان کے حق میں اور انڈیا کے خلاف جا رہی. جو زمینی حقیقت وہاں پہ ہے، وہاں پہ جو جدوجہد شروع ہو گئی ہے، برہان وانی کا آپ نے ذکر کیا، جس شدت وہ پکڑ رہی ہے، میرا خیال ہے وہ 2008 میں اور 2010 سے بھی زیادہ اس وقت وہ زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی ہے انڈیا کے لیے. لیکن جو وار آف پرسیپشن ہے، جو تاثرات کی جنگ ہے، وہ انڈیا کے حق میں جا رہی ہے. یعنی کہ زمینی حقیقت ہمارے حق میں اور تاثرات انڈیا کے حق میں. تو بات سنیے، میں ڈاکٹر صاحب یہی کہہ رہا ہوں، یہ جو آپ وار آف پرسیپشن کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے حق میں جاتی ہے یا خلاف جاتی ہے جب اس قسم کی تنظیمات ہماری سرزمین پہ ہوں؟ سر ایک سفارتکاری کا بھی رول ہے جہاں پہ ہمارا فیلئر نظر آتا ہے. ایک وہ جو آج کل انٹرنیٹ کی جنگ جس میں چلتی ہے، وہ بھی پرسیپشنز کریٹ کرتی ہے، وہاں پہ بھی ہم کمزور ہیں. سر دیکھیے، آپ کی یہ ہمارا جو موقف ہے، یا تو دیکھیں نا، ہم ساری دنیا ہمارے خلاف ہے اور ہم ساری دنیا میں مظلوم ہیں کیونکہ ہماری بات کوئی مانتا ہی نہیں ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ کشمیر میں جو اپرائزنگ ہو رہی ہے جینوئن اپرائزنگ ہے، وہاں کے لوگ بھارتی تسلط سے تنگ ہیں، پر مورد الزام پاکستان کیوں ٹھہرایا جا رہا ہے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ ساری دنیا ہماری بات سنتی تھی جب ہم امریکہ کے لیے لڑائی لڑ رہے تھے افغانستان میں، دوسری دفعہ لڑائی لڑی، اس وقت بھی ساری دنیا ہماری بات سنتی تھی. سر اب تو اگر امریکہ ہماری بات نہیں سن رہا تو امریکہ کے اپنے فیلئرز ہیں، وہ بھی ہمارے اوپر بلیم کرنا چاہ رہا ہے. دیکھیے، اور جو مرضی بھی ہو، یہ جو ہے جہاد کا الزام جو ہے، جو میں بالکل ڈائریکٹ ہو کے کہوں گا، یہ ہمارے قومی انٹرسٹ میں نہیں ہے، اور ہماری خاص کر کے عسکری قیادت کو اس کا اب صرف بات دیکھیے. سر آپ نے ہلری کلنٹن کی وہ تقریر تو سنی ہے جس میں وہ بتاتی ہے کہ جہاد کس نے شروع کیا تھا؟ جہاد کے بیج امریکہ نے بوئے تھے اس خطے میں. دیکھیے، وہ جو مرضی ہو، اب وہ اس پہ جائیں کہاں سے وہ شروع ہوا، ملبہ تو ہم پہ سارا پڑ گیا نا جی. وہ تو عقل مند قومیں ہوتی ہیں جو اپنے مفاد کے لیے اوروں کو استعمال کرتی ہیں، اور جب ان کا مفاد پورا ہوتا ہے وہاں چل جاتے ہیں. تو آپ کا کہنا ہے کہ ہمیں تفریق نہیں کرنی گڈ طالبان اور بیڈ طالبان، وہ جو پرانی اصطلاح چل، تو میں آپ سے 100% اگری کرتا ہوں کہ ہمیں کسی بھی طالبان کی فیور میں نہیں جانا ہے. دیکھیے، افغان طالبان کا جو ہم نے ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے شاید کہ ہمارا بڑا اثر و رسوخ ہے، ہم ان کو ایک صرف یہ بات ہے کہ اری کے تناظر میں آپ فوری کوئی طالبان کے خلاف مطلب کوئی ایسی کریں، کوئی اور کریں، تو وہ انڈیا میں کم از کم سمجھا جائے گا کہ پاکستان پریشر کے نیچے آ کے وہ گیا. تو ہم فوری طور پہ ایسے نہیں کر سکتے. تو یہ ڈیبیٹس جو ہیں، ایز اے میٹر آف پالیسی جو ہے، وہ پالیسی ٹھیک ہے، لیکن وہ آج جو ہمارے سابقہ سفارتکاروں نے اور جنرل دورانی جو مضمون لکھا، میرا خیال ہے یہ وقت جو ہے، اس وقت صرف ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ جو اری کا فال آؤٹ ہے وہ کہیں زیادہ ایسکلیٹ نہ ہو، اور سچویشن کو، ٹیمپریچر کو بڑھا کے نہ لے جائے جہاں پہ ہمارے لیے نقصان ہو. فی الحال ہمیں وہ جو ہے نیچے کرنا ٹھیک ہے. اب وزیر اعظم صاحب کو بھی یہی کرنا ہوگا کہ اقوام متحدہ کے فورم سے اڑی حملے کی جو تحقیقات ہے وہ عالمی سطح پر اٹھانے پر زور دے، اور اپنا کیس جو ہے وہ ڈیفینڈ پوزیشن میں نہیں بلکہ اسٹرانگ پوزیشن میں لڑے. تقریر اچھی طرح تیار کریں. بالکل، اس پہ بھی بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد.
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। और इसमें कोई शक नहीं कि उड़ी हमले के बाद जो है पाकिस्तान एक डिफेंडिंग मूड पर आ चुका है। लेकिन सिर्फ यही मामला नहीं, इससे पहले भी हमने देखा है कि जब भी दहशतगर्दी की कोई इस तरह का वाक़या होता है कहीं पर भी, तो इसका इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान पर लगता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है फॉर्मर एम्बेसडर UN मुनीर अकरम साहब। उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस तमाम सूरत हाल को क्या देख रहा है। सब लाइन ड्रॉप हो गई मुनीर साहब की। ये फरमाइएगा कि अब क्या लग रहा है, सबसे पहले तो मुझे एक चीज़ का समझ नहीं आती, क्या हम आपसे पूछूंगी, हमारी पुख्ता डिप्लोमेसी है, हमारी तो कोई खारजा पॉलिसी ही नहीं नज़र आती है? नहीं, देखिए हालात ऐसे हैं, ये नहीं है कि हमारे नहीं है, हालात हमारे लिए मुश्किल हैं। अफ़गानिस्तान में जो अमरीकी चाहते थे उनका मुतमईन नज़र पूरा नहीं हुआ। वो 15 साल से लगे रहे वहाँ पे। वो वहाँ पे जो अफ़गानिस्तान की पैसिफिकेशन, उससे बिल्कुल वो अब उनकी नज़र में जो पुरअमन चाहते थे वो कामयाब नहीं हुए। कश्मीर में यहाँ पे सिचुएशन ख़राब है। तो दोनों ममालिक, दोनों तरफ से ब्लेम जो है वो पाकिस्तान पे आ रहा है। तो हम पे ज़िम्मेवारी ये आती है कि हम कोई ऐसी चीज़ ना करें कि वो जो हम पे संगबारी होती है उसको जवाज़ मिले। ये नहीं होना चाहिए। इसमें मेरा ख्याल है जो हमारा, अब हम बड़ी मुश्किल सूरत हाल में फंसे रहे। जिहाद में भी वो पहले अफ़गान जिहाद में भी गए, दूसरे में भी सब कुछ किया, वो गया, वहाँ से लोग आए, यहाँ बैठ गए, लेकिन हम पे इल्ज़ाम ये लगा कि हम उन्हें सेफ हेवन्स, हम उन्हें पनाह गाहें जो हैं उन लोगों को मुहैया हम करते हैं। तो वो हमारे पे इल्ज़ाम, हमें फिर खुद उन एलिमेंट से लड़ना पड़ा। मुनीर अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीर अकरम साहब से पूछें। ये अब जो उड़ी हमले के बाद जो सिचुएशन बन चुकी है, यूनाइटेड नेशन में वज़ीर आज़म साहब खिताब भी करेंगे, आपको क्या लगता है, क्या अब हम उस डिफेंड पोजीशन में हैं जिस तरह ये इस अटैक से पहले थे? क्या तबसरा देंगे आप? जी देखिए, ये अटैक तो इस किस्म का अटैक तो बहुत ही इनेविटेबल था, क्योंकि जो सूरत हाल है ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तो वो वायलेंस वहाँ इंडियन आर्मी ने जो जारी किया हुआ है उसका रिएक्शन तो होना था। वो रिएक्शन अभी उरी में हुआ है और जगह भी हो सकता है, क्योंकि एक सिचुएशन ऑफ रिप्रेशन वहाँ जो है उसका रिएक्शन जरूर होगा वहाँ से। अब ये जो हिंदुस्तानी प्रिजम्पशन है कि जी अटैक एक्सटर्नल था और अटैक ये टेररिज्म है और ये जैश ए मोहम्मद ने किया है और जैश ए मोहम्मद को पाकिस्तान सपोर्ट करे, ये सब प्रिजम्पशन, ये 4 प्रिजम्पशन हैं जो इनकी, तो अभी तक प्रूवन तो नहीं है। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है, और ये जो प्रिजम्पशंस हैं इसको पहले इन्वेस्टिगेट करके इस्टेब्लिश करने की जरूरत है बिफोर लॉन्चिंग ऑफेंसिव कि जी हम पाकिस्तान पे अब हमला करना चाहिए। इस किस्म की जो पोजीशन है ये तो बिल्कुल डेंजरस और अग्रेसिव पोजीशन है, और जो मुश्किल है वो हिंदुस्तान की खुद की जो पॉलिसी है कश्मीर, वो ज़्यादा मखलूत होते था, और जब तक कि वो उनकी पॉलिसी पूरी करेंगे, जो ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ जो बर्ताव है उसको रिव्यू नहीं करेंगे, तो इस किस्म की सिचुएशन अराइज होंगी। अब भी है, बाद में भी हो सकती। मुनीर साहब ये फरमाइए कि इस वक्त जो ज़मीनी हकीकत है कश्मीर में, वो तो शायद इंडिया के ख़िलाफ़ जा रही है, लेकिन जो आलमी राय है वो इस वक्त क्या कह रही है? वो पाकिस्तान जो कह रहा है कि ये जद्दोजहद आज़ादी है वो उसके साथ जा रही है, या जो इंडिया क्लेम करता है कि ये दहशत गर्दी है और उस दहशत गर्दी के पीछे हाथ पाकिस्तान का है? आलमी राय किस रुख में जा रही? देखिए, ये जो कश्मीर में जो वाक़यात हो रहे हैं ये तो आज़ादी के लिए हो रहे हैं। अब उसको जो हिंदुस्तान में जिस तरह से उनको रिप्रेस किया है सालों साल से, उसका रिएक्शन तो होना है, और वो कश्मीरी बैठे नहीं रहेंगे। उनको अगर दबाया जाएगा, उनके 2 बच्चे मारे जाएंगे, तो उसका रिएक्शन जरूर होगा। ये तो हकीकत हिस्टोरिकल फैक्ट है कि जब आज़ादी की जंग होती है तो उसमें जो ऑक्यूपेशन फोर्स
کا یہ دہشت گردی ہے، ٹیررزم ہے، اور جو فریڈم اسٹرگل والے ہیں وہ کہتے ہیں آزادی کا اسٹرگل ہے. نہیں سر، سوال یہ تھا کہ عالمی رائے کیا کہہ رہی ہے؟ اس کو دہشت گردی قرار دے رہی ہے یا اس کو جدوجہد آزادی مان رہی ہے؟ جی دیکھیے، میں تو ہر وقت سے کہتا ہوں کہ جو سیلف ڈٹرمنیشن کا اسٹرگل ہے اس کو ٹیررزم نہیں کہہ سکتے. یہ کشمیری رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن پانے کے لیے پہلی چیز ہے. یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کی یہ ایگریمنٹ جب لوگوں کی آزادی جب کلونیلی اور آکوپائڈ طریقے سے ریپریس ہوتی ہے تو ان کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ بھی اپنا ٹو اسٹرگل بائی آل مینز ایٹ دیئر ڈسپوزل. منیر صاحب، انڈیا کے پاس کیا آپشنز ہیں آپ کے ذہن میں؟ رد عمل کیا دکھا سکتا ہے وہ؟ کس کی آپشن؟ انڈیا کے پاس اری حملے کے بعد کیا آپشنز بچی ہیں؟ وہ کس طرح ریٹیلیٹ کر سکتا ہے؟ یہ انڈیا کے پاس یہاں جو آپ اخبارات میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کراس LOC ہم تینوں کی اسٹرائک کر سکتے ہیں، ہم اپنی طرف سے ٹیررسٹ اٹیک کر سکتے ہیں، ہم اپنی طرف سے ایریل اٹیک کر سکتے ہیں. یہ سب چیزیں وہ ان کے یہاں چار ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ منیر اکرم صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایاز صاحب، یہ جو انہوں نے بات کی کہ جتنا سپریس کریں گے آپ اس تحریک کو تو وہاں سے ری ایکشن بھی آئے گا. آپ نے جہاد کی بھی بات کی تھی، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو شہید ہو رہے ہیں کشمیری، ان کے اپنے اندر سے بھی لوگ تیار ہوں گے جو کہ مطلب جدوجہد کے لیے، آزادی جدوجہد کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نا، اس سے اور اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ پر وہی بات ہے، دیکھیں نا، ہم نارتھ ویتنام تو ہیں کوئی نہیں. نارتھ ویتنام نے کہا تھا کہ ہم نے امریکہ سے آزاد کرنا ہے ساؤتھ ویتنام کو، اور وہ ہر حد کو جانے کو تیار تھے. یا تو ہم اپنے ملک کو ایسے بنائیں اور پھر کہیں جی ہم نے وہ کرنا ہے، ہم پہ چاہے جیسے نارتھ ویتنام پہ بمباری ہوئی تھی، اس کے ساتھ امریکہ نے جو وہاں کیا تھا انہوں نے کہا، اور انہوں نے وہ سب کچھ جو ہے وہ سسٹین کیا اور انڈیور کیا. یا تو ہم ایسے ہوں. اب یہ چیز نہیں ہو سکتی آپ کشکول بھی لے کے پھرتے رہیں. آپ کی قیادت جو ہے اس پہ پتہ نہیں کس قسم کے الزام ہوں. قیادت کے کاروبار جو ہیں وہ ختم ہی نہ کبھی ہوں. ہو چی من تو میرے خیال وہ پولٹری فارمنگ یا کوئی وہ ایسے سٹیل کے کارخانے ہو چی من نے، یا وہ جو ان کے لیجنڈری کمانڈر تھے گیاپ، انہوں نے تو ایسا کوئی کاروبار نہیں کیا تھا. تو انہوں نے تو یا تو ایسی چیز ہو. اب ہم نے جو ہے عسکری راہ بھی کشمیر میں اپنائی تھی 48 سے لے کے 65 تک اور پھر کارگل تک. ٹھیک ہے، وہ کامیاب ہم اس میں نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. ہم جو پیچھے گئے کیونکہ ہماری وہ جو عسکری کوششیں تھیں وہ کامیاب نہیں. اچھا ایاز صاحب، آپ کی اسی بات کو کنٹینیو کریں گے اس بریک کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اور جب ہم بات کر رہے ہیں کہ اس وقت جو اڑی حملہ ہے، لیکن اس سے پہلے بھی امریکہ اور بھارت اور افغانستان ہمیشہ پاکستان پر دہشت گردی کا اور اس کا اپنی ریاست کو اس کے لیے استعمال ہونے کے لیے الزام لگاتا رہا ہے. ایاز صاحب، اس میں حقیقت کیا ہے کہ ہم پچھلے 10 سالوں سے وار اینڈ ٹیرر کی جنگ لڑ رہے ہیں، قربانیاں بھی دے رہے ہیں، پھر بھی ہمارے اوپر ہی الزام لگتا ہے؟ دیکھیں شازی، اس سے ہٹ کے ایک تو چیز یہ ہے کہ اب جنرل اسمبلی میں وہاں گئے ہیں وزیر اعظم، اب خدارہ وہ نہ منظر دیکھنے کو ملے جو کہ جب وہ اوباما سے ملاقات کے لیے گئے تھے، اوباما بول رہے تھے تو وہ اپنے وہ کر رہے تھے، اور پھر ان سے وہ بات نہیں کی جا رہی تھی، اور پھر انہوں نے کہا ہاں جی آپ پھر کراچی آئیں تو قیمہ اور دال آپ کے لیے وہ جو ہے وہ اب ایسے ہی وہاں پہ نہ ہو. اب پھر وہ بڑے محترم اور وہ ہیں سرتاج عزیز صاحب اور فاطمہ، پر ان کو دیکھ کے آدمی کو ویسی نیند آ جاتی ہے. اب آپ کو ایک اس وقت ڈائنامک ایک آپ پاکستان کا جو ہے وہ آپ کو چاہیے. جنرل اسمبلی میں یہ جو ہم یہاں پہ باتیں کر رہے ہیں، جس زور سے ڈاکٹر فرق سلیم بات کر رہے تھے کہ زمینی حقیقت ایسی ہے، فلانا ہے، جد و جہد آزادی ہے، یہ ہے برہان وانی کا ذکر، یہ ساری وہاں کرنے کی
ضرورت ہے. پر اگر آپ وہ ایسے دبے وہ اپنی وہ کر کے اور وہ کریں, دیکھیے سر وہ 22 لوگ ہم نے بھیجے ہیں نا یہی کام کرنے کے لیے. جی انہوں نے وہ 22 وہ دارالخلافے جو ہیں وہ فتح کیے ہیں. ابھی تک ان کی تاریخ رقم نہیں ہوئی, پر وہ ہمیں اطلاع مل جائے گی کہ ان کی کامیابیاں کیا تھی. دیکھیے جب یہ کیوبا وغیرہ پہ امریکنز پابندی تھی تو کیسٹرو جایا کرتے تھے UN جنرل اسمبلی کے لیے ہر سال, اور وہاں پہ 4-5 گھنٹے جو ہے کیسٹرو تقریر کرتے تھے. چے گویرا وہاں پہ جایا کرتے تھے, اور وہاں پہ سینٹر آف اٹینشن وہ معمولی درمیانے قسم کے ہوٹل میں رہتے تھے. ہمارے وزیر اعظم کی طرح مہنگے ترین میں نہیں وہ رہتے تھے, لیکن پورا امریکن میڈیا, کیونکہ وہ اتنی کیرزمیٹک پرسنالٹیز تھیں دونوں کیسٹرو کی اور چے گویرا کی, کہ سارے وہ جو ہے اپنا وہ فخر سمجھتے تھے کہ ہم انٹرویو ان کے ساتھ کریں. اب یہاں پہ اس وقت ہمیں سفارتکاری وغیرہ جو ہے یہاں پہ اب یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا وہ جو آپ نے ذکر کیا کہ ہمارا وہ بٹا ہوا جو ہے عسکری قیادت جو ہے وہ تھوڑے جو ان کا لہجہ ہے وہ اور ہے, وہ لہجہ تھوڑا سخت ہے, تیز ہے. سویلین جو ہے وہ ان کا آپ کو کرید کے کرنا پڑتا ہے, لیکن وہاں پہ تھوڑی سی کوئی پھرتی ہونی چاہیے, کوئی ہونی چاہیے. ایک کشمیر میں سچویشن جیسے آپ نے کہا کہ برہان وانی کو پاکستان نے تو نہیں وہاں پہ مارا نا, یا وہ حالات ہم نے پیدا کیے, وہ ہوئے پیدا وہاں پہ. ایک وہ اسے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی سیاست نہیں ہے, کوئی ہم نے پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی. ایک وہاں پہ ہیومن رائٹس وہ وائلیشن نہیں ہو رہی. سر UNG سے آپ ایڈریس کرنے گئے ہیں, آپ نے پارلیمان سے رجوع نہیں کیا, آپ نے اپوزیشن جماعتوں سے مشاورت نہیں کی, وہاں پہ کشمیر گئے تھے, مظفر آباد وہ گئے تھے, لیکن ایک تھوڑا سا وہ جیدار قسم کا وہ ایک وہاں پہ ہونا چاہیے. پر دیکھیے ایک بات ہے, اب میں بار بار اس چیز کو نہیں کہنا چاہتا, جو آپ اگر قیادت ہو جس پہ اخلاقی سوالات ان کے کانڈکٹ پہ اٹھے ہوں, جیسے اب ملیشیا کا پرائم منسٹر ہے جن پہ وہ تھا کہ جی $671 ملین ان کے اکاؤنٹ میں آ گئے. سر معاف کرنا, پھر آپ وہاں پہ جس لہجے سے جس آپ کو کرنا چاہیے آپ کر نہیں سکتے. آپ کے وہ جو زبان اور وہ جو ہے اور اعصاب اور وہ جو آپ کا ذہن, وہ پھر اس طریقے سے وہ کام نے جو آپ کہہ رہے ہیں جدوجہد آزادی وغیرہ, جدوجہد آزادی اور یہ اور قربانی اور قوموں کی وہ ایثار اور سیکریفائسز, اس کے لیے آپ کو ٹون اور چاہیے, اس کے لیے آپ کو مینٹل جو آپ کے ہورائزن ہیں وہ اور ہوں. سر انڈیا کا ممکنہ رد عمل کیا ہو سکتا ہے اس کے فال آؤٹ کے بعد, جب ملکوں میں ایسی ٹینشن ہوتی ہے, یا تو سفارتی جنگ شروع ہوتی ہے, یا پھر معاشی جنگ شروع ہو جاتی ہے, اور یا پھر ایکچولی میدان جنگ میں کسی قسم کی جنگ آ جاتی. اب سفارتی محاذ پہ ہمارے پاس تو ٹیم نہیں ہے, سفارتی محاذ پہ انڈیا بہت سٹرونگ جا رہا ہے. معاشی تعلقات ان دونوں ممالک کے ویسے ہی نہیں ہیں, تو معاشی جنگ تو ہمارے آپس میں ہو نہیں سکتی. باقی بجی فوجی جنگ, یا وہ کوورٹ ظاہر مطلب کھلم کھلا ہو سکتی ہے, اور یا وہ خفیہ ہو سکتی ہے. کھلم کھلا اگر چاہت بھی ہو انڈیا کے پاس, تو میرا خیال ہے کہ اس وقت اس کے پاس قابلیت نہیں ہے کہ وہ ہمارے خلاف کوئی کھلم کھلا جنگ کر سکے. تو ایک آپشن جو بچتی ہے وہ رہ جاتی ہے کوورٹ وار, ایک خفیہ قسم کی وار جو جنرلی اس خطے میں پراکسی وار سے لڑی جا رہی ہے. تو مجھے ڈر اس چیز کا ہے کہ وہ پراکسی وار جو ہیں وہ اب اور شدت پکڑ جائیں گے, چاہے بلوچستان ہو چاہے کراچی ہو. ان کا کوئی موقع ہوگا وہ ایسے وہ کریں گے. لیکن ایک چیز وہ جو پہلا آپ کا وہ سوال ہے, اس سے صرف آپ خیال کریں کہ اگر اس وقت یہ جو کشمیر کا سچویشن ہے, جنرل اسمبلی ہو رہی ہے, اوری کا انسیڈنٹ ہوا ہے, انڈیا سوچ رہا ہے کیا کرنا چاہیے, اگر پاکستان کا فورن منسٹر ذوالفقار علی بھٹو ہوتا تو اس نے وہاں پہ کیا کرنا تھا. مطلب وہ جب وہاں پہ جاتا تھا تو ہندوستانی اس کا وہ جو فن خطابت یا اس کا جو باقی شخصیت کا اس کا وہ جو ہے وہ جواب دے نہیں سکے. اس میں مقابلہ, حالانکہ ان کے بڑے پائے کے فورن منسٹرز تھے, سوارن سنگھ وغیرہ تھے, لیکن بھٹو کا وہ سر ایک چیز ہوتی ہے شخصیات کے اوپر انحصار, کہ ہمارے پاس پھر ایک اور ذوالفقار بھٹو آئے گا اور وہ یہ کام کرے گا. سر ایک ہے انسٹیٹیوشن بلڈنگ, کہ آپ نے اپنے فورن آفس کو, آپ اپنے فورن آفس کی ٹیم کو آپ نے ان کو ٹرین کرنا ہے. دیکھیے صاحب انڈیا کے پاس کوئی ایسا پائے کا سفارتکار نہیں گزرا, لیکن ان کے پاس ایک ٹیم ہے, وہ ٹیم ورک کرتے ہیں, اور ہمارے ہاں ٹیم ورک نہیں ہے, ایسے نہیں ہے. اب آپ کی جنگ ہے سفارتکاری کی, سر یہاں میدانی جنگ کوئی ہونے والی نہیں ہے,
یہاں جنگ ہے سفارتکاری کی، جنگ ہے پرسیپشن کی، اور ہم ان دونوں علاقوں میں بڑے کمزور ہیں۔ دیکھیں نا آج وہ جو مضمون لکھا گیا، وہ جو 3 فارن سیکریٹریز تھے اور ایک جو ہے وہ منسٹر بھی بنے، مشرف انعام الحق جو تھے جنرل مشرف کے زمانے میں، باقی فارن سیکریٹریز تھے اور وہ جنرل دورانی تھے۔ اب وہ مطلب ٹیلنٹڈ، اپنے زمانے کے ٹیلنٹڈ ڈپلومیٹس تھے، اور ہمارے جو شروع کے دنوں میں 50s 60s 70s بھٹو صاحب تک ہمارے بڑے جو ہیں وہ اچھے وہ ہوتے، تو اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ لیکن سر ٹیلنٹ ابھی بھی بہت ہے، ابھی ٹیلنٹ کو اوپر نہیں آنے دیا جاتا، میرٹ کے بیسس کے اوپر اپوائنٹمنٹس نہیں ہو پاتی۔ لیکن ایک چیز یہ ہے کہ وہ جو ہے ایک حد سے زیادہ، لیکن حالات وہ خراب ہوتے ہیں، لیکن وہ برنک سے اوپر نہ چلے جائیں، وہ ہمارے فائدے میں نہیں ہے۔ پاکستان کو کیا کرنا ہوگا؟ پاکستان کو کیا کرنا ہوگا؟ ممکنہ اقدامات کیا پاکستان کر ایک سکتے کو ہیں؟ سٹیڈی رہنا چاہیے، ایک ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ہم بڑبولے بہت ہیں، ہم ضرورت سے زیادہ باتیں کر دیتے ہیں۔ کئی دفعہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کم بولنا زیادہ افیکٹو ہوتا ہے۔ ہم جب بیانات دیتے ہیں، جیسے 98 میں جب انڈیا نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیا تھا، تو ایل کے اڈوانی وغیرہ نے 2-3 سٹیٹمنٹس دیے تھے ایسے۔ پاکستان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، بخار میں وہ آ گیا تھا کہ ہمیں بڑا خطرہ ہے یہ۔ ہم میں تھوڑا سا بحیثیت قوم، بحیثیت ہماری جو قیادتیں ہیں، تھوڑا سا ٹھہراؤ اپنے میں پیدا کرنا چاہیے، تھوڑا سا کولنس پیدا کرنا چاہیے، کمپوزر ہمیں کرنا سر چاہیے۔ محاذ تو 3 ہیں بیسیکلی، واشنگٹن ہے، کابل ہے اور دہلی ہے۔ نیو دہلی کے ساتھ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو تلا ہوا ہے اپنے کام کرنے میں۔ واشنگٹن اور کابل کے حوالے سے ہم کچھ اقدامات اٹھا سکتے ہیں جس میں کانفیڈنس بلڈنگ ہماری ان 2 ممالک کے ساتھ بڑھے۔ سر ایک تو وہ میں ایگری کرتا ہوں آج اس مضمون سے کہ جو افغان طالبان ہیں، ہم دنیا میں جو کہتے ہیں کہ ہمارا بڑا اثر و رسوخ ہے ان کے اوپر، وہ ہم مان جائیں کہ ہمارا اثر و رسوخ نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ سر دوسرا بارڈر مینجمنٹ، ہم امریکہ کو بھی انوالو کر سکتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں کچھ بارڈر مینجمنٹ ایسی ہو جائے کہ دونوں ممالک میں آپس میں اعتماد کی ایک فضا جو ہے وہ واپس آ جائے۔ سر کشمیر ڈائیاسپورا جو تارکین وطن ہے کشمیر کے، بہت کشمیری انگلینڈ میں بھی رہتے ہیں، امریکہ میں بھی کچھ ان کی تعداد ہے، وہ کچھ کر نہیں رہے ہیں، یا وہ ایکٹیویٹ نہیں ہو رہے ہیں، یا وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہیں ہو رہے ہیں۔ وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں جو سچویشن اس وقت ہے کشمیر میں۔ تو یہ کچھ چند سٹیپس ہیں جو ممکنہ سٹیپس پاکستان۔ لیکن سر اس سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ جو فوکس کرنے والی چیز یہ کہ اپنے ملک میں جو بحران کسی کیفیت ہے اس کو ختم کیا جائے، اور ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہیں، ایک ہی پلیٹ فارم پر، یہ بالکل جو ہے، تبھی آپ میں اعتماد بھی ہوگا اور آپ ڈیلیور بھی کر سکیں گے کسی بھی فورم پہ۔ کیونکہ وہ جو ہے یہاں پہ